لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل السفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عن الصادق عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. صلوات. عزیزان محترم، انسانی زندگی میں وراثت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی چیز کی وارث ضرور ہے۔ ہم نباتات و حیوانات کو دیکھتے ہیں، جمادات کو دیکھتے ہیں، ہر نئی آنے والی چیز گزر جانے والی چیزوں کی وارث ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی جانور، کوئی حیوان اگر دنیا سے اس کی نسل ختم ہو گئی ہے تو یہ کہا جائے کہ یہ بالکل مٹ چکا ہے، یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، نہیں، بلکہ ہم کسی نہ کسی شکل میں اس کا کوئی نہ کوئی وارث ضرور ہمیں مل جاتا ہے روئے زمین پر۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وراثت مال، دولت اور زمین کی شکل میں ہو۔ انسان اپنی خصلتوں اور عادتوں میں بھی کسی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں اس چیز کا پتہ چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کی اگر نسل کا پتہ چلانا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایک جینیٹکس کا ٹیسٹ کروا لیں، ڈی این اے کا ٹیسٹ کروا لیں، اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کون ہیں، کس قوم، قبیلے، رنگ، نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ایشیائی ہیں، افریقی ہیں، یورپی ہیں، لمبے قد کے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، دبلے تھے آبا و اجداد یا نہیں، موٹے تازے لمبے چوڑے تھے، ان کی خصلتیں کیا تھیں، عادتیں کیا تھیں، کیا 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 کرتے تھے، کیا کیا نہیں کیا کرتے تھے، بس ایک ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے۔ اور ہوتا کس سے ہے؟ انسانی جسم میں موجود ایک نہایت چھوٹے ذرے کے ذریعے سے، ایک بہت ہی معمولی پارٹیکل،
ایک بہت ہی چھوٹا ذرہ جو عام آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے اندر انسان کا پورا شجرہ نسب خصوصیات سمیت درج ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، پودوں میں اور جانوروں میں تو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے نظر آ جاتی ہے۔ بھائی شیر کا بچہ کبھی ہرن نہیں ہو سکتا، اور بھیڑیا کبھی بھیڑ نہیں بن سکتا، نہ ہی بھیڑ کبھی بھیڑیا بن سکتی ہے۔ گلاب کے پودے کو ہم ببول کے کانٹے نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی کبھی ببول کے کانٹوں کو چھونے کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ گلاب کے پھول ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رنگ تبدیل ہو جائے، تھوڑے سے شمائل تبدیل ہو جائیں، لیکن بھیڑیے کے اندر جو درندگی پائی جاتی ہے وہ اس کے بچے میں بھی پائی جائے گی، اور بھیڑ میں جو معصومیت پائی جاتی ہے وہ اس کے بچے میں بھی پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھیڑ کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو جسے اپنے سے چھوٹا جانور چیڑ پھاڑ کے کھانے کی عادت ہو۔ کبھی دیکھا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھیڑیا ایسا نظر آئے جو گوشت کھاتا ہی نہ ہو۔ تو بعض جانوروں میں استثناء ہوتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو خدا نے قدرتی طور پر ان کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بعض جڑی بوٹیوں کو کھا کے اپنی بیماری کو دور کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی دانا اور کسی سمجھدار جانور کے پاس زانو ادب طے کیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ سیکھ گئے، نہیں، خدا نے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کسی جگہ کانٹوں کو سجا کر گلاب کی شکل میں رکھ دیا جائے اور آپ کو بتایا بھی نہ جائے کہ دیکھو یہ کانٹے نہیں، یہ کانٹے ہیں، گلاب نہیں ہے، اور آپ اس اندھیرے میں اور غفلت کے نتیجے میں ان کانٹوں تک پہنچ بھی جائیں، تو جب آپ انہیں محسوس کریں گے، چھوئیں گے، تو ان کی چبھن آپ کو بتا دے گی کہ یہ گلاب نہیں ہے بلکہ یہ کانٹے ہیں۔ میں کیا کروں، تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے ان کانٹوں سے۔ دکھایا گلاب جاتا ہے، لیکن جب انسان تحقیق کرتا ہے تو کانٹے نکلتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، وراثت یہی چیز ہے کہ جو شیر کا بچہ ہوگا وہ شیر کے انداز میں دشمن کو للکارے گا۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی تو موجود نہیں تھی، لیکن علم الانساب ضرور موجود تھا۔ لوگ اپنی قوم پہ، اپنے قبیلے پر، اپنی نسل پر فخر کرتے تھے، اپنے نام پر فخر کرتے تھے، اپنی ماؤں پر فخر کرتے تھے، اپنے باپوں پر فخر کرتے تھے۔ اسی لیے جب میرے مولا میدان جنگ میں آتے ہیں نا اور رجز پڑھتے ہیں اور دشمن ان کو للکارتا ہے اور اپنا تعارف کرواتا ہے تو بڑھ کر صرف ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھ، تو میرا نسب نہیں پہچانا، تو میرا حسب نہیں پہچانا، تو مجھے نہیں پہچانا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو یہ وراثت کائنات کی ہر شے میں موجود ہے، اور انسان کو خداوند متعال نے ایک خاص چیز کے ساتھ، ایک خاص نعمت کے ساتھ روئے زمین پر بھیجا۔ کائنات پہ آنے والا پہلا انسان آدم ابو البشر علیہ تحیۃ والثناء، پہلے کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے ساتھ؟ نور۔ اور کون سا نور تھا؟
جس نے آدم کو تمام مخلوقات پر فوقیت دلوائی، اور وہ کیا کیفیت تھی جس کی وجہ سے آدم اتنے ممتاز ہو گئے کہ خدا نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا آدم کو۔ یہ نور ولایت جو آدم علیہ السلام کو خداوند متعال نے دیا، اور آدم نے اس نور ولایت کے ذریعے کیا کام انجام دیا؟ آدم علیہ السلام نے فکر کے ابواب کھولے، کائنات کی وسعتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، دنیا میں موجود اشیاء کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کی، کیونکہ انسان جب تک چیزوں کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر لے، تب تک وہ اس معاشرے کی صحیح طور پر مدیریت نہیں کر سکتا، مینجمنٹ نہیں کر سکتا۔ میں کسی معاشرے کو نہ سمجھوں اور وہاں کا چارج اپنے ہاتھ میں لے لوں، جانے محترم میری نوکری کا ٹائم گزر جائے گا لیکن میں اس معاشرے کو سدھار نہیں پاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کام شروع کیا؟ آگہی لینا شروع کی چیزوں کے متعلق، علم دیا نے خدا نے، تجلیات، اپنے نور کی تجلیات آدم علیہ السلام کے سینے میں رکھ دیں، اور اب اس کو منتقل ہونا ہے آنے والی انسانیت کی طرف، کیونکہ جہاں پر یہ نور اور تجلیات نہیں ہوں گی وہاں پر عزیزان محترم خدا کی حکمتوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ سلسلہ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور ہر نبی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو وراثت چلتی ہوئی آ رہی ہے یہ کسی طرح اگلی نسل تک منتقل ہو جائے۔ اسی لیے جب بہت زیادہ تگ و دو کے بعد جناب ابراہیم کی باری آئی تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا نے جب جناب ابراہیم کے سارے امتحانات لے لیے تو جناب ابراہیم کو پکار کے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا، اب ہم تمہیں آفیشلی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ تم امام ہو گئے ہو۔ تو ابراہیم کو اپنی فکر نہیں ہوئی، وراثت کی فکر ہوئی، کہا قال ومن ذریتی، من ذریتی، ابراہیم نے پلٹ کے یہ کہا کہ میری وراثت کا کیا ہوگا؟ یہ جو نور میرے سینے میں موجود ہے یہ کس کو منتقل کروں گا؟ کہا ہاں پریشان نہیں ہو، پریشان نہیں ہو، منتقل ضرور ہوگا لیکن ظالموں تک یہ نور نہیں جائے گا۔ جناب زکریہ علیہ السلام 120 سال کی عمر ہو گئی، زوجہ کی عمر 80 سال، خود کتنے سال کے؟ 120 سال کے، زوجہ 80 سال کی زوجہ ہو گئی۔ خدا سے دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار ایسے تنہا نہیں چھوڑ مجھے، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ 120 سال کی عمر میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ تو وارث عطا کرنے والا ہے، پروردگار مجھے بھی کوئی وارث عطا کر دے۔ کیا کہا؟ کہا کہ اے زکریا میں تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں عنقریب ایک بیٹا عطا کروں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور دیکھو یہ وہ نام ہوگا کہ جو آج سے پہلے کائنات میں کسی نے نہیں رکھا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور کائنات میں آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ 5 سال اس وعدے کے بعد انتظار کیا جناب زکریا نے، اور خدا نے یحییٰ عطا کیا جناب زکریا کو۔ جناب یحییٰ آئے، 5 سال کی عمر میں جناب یحییٰ کو نبوت مل گئی، خدا نے نبوت جناب یحییٰ کو دے دی۔ اور جناب یحییٰ کا یہ دستور تھا کہ جب ان کی عمر کے بچے کھیلنے کودنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، کیا کہتے تھے کہ خدا نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میرے مولا کے ایک صحابی ہیں علی ابن اسبات، مصر سے آئے ہیں میرے مولا سے ملنے کے لیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا سن 5 سال کا ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد، 5 سال کا سن ہے میرے مولا کا۔ آئے، بڑا اشتیاق تھا کہ اب جس نے امامت کا اعلان کیا ہے اس کی زیارت ہو جائے،
لیکن جب آئے تو ایک 5 سال کے بچے کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا. اب دل میں یہ بات ہے کہ امامت اتنا بڑا منصب اور امام اتنے چھوٹے سے 9 سال کا. ابھی دل کی بات زبان پر بھی نہیں آئی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا اور آقا نے مخاطب کر کے کہا، اے علی ابن اسبات، کیا تم نے یحییٰ کا واقعہ نہیں سنا کہ جنہیں خداوند متعال نے 5 سال کی عمر میں امامت دے دی تھی، نبوت دے دی تھی؟ تو یہ خدا کی حکمت ہے، اگر اپنے نبی کو چاہے تو 40 سال میں نبوت دے دیتا ہے، اور اگر امام کو چاہے تو 5 سال میں امامت دے دیتا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد وآل محمد وعجل. تو عزیزان محترم، یہ وراثت ہے. خداوند متعال کسی نہ کسی طریقے سے اس نور کو منتقل کرتا رہتا ہے. زمانہ گزرتا رہا، ائمہ علیہم السلام گزرتے چلے گئے. ایک وقت وہ آیا جب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، نبوت کا باب بند ہو گیا. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. صلی علی محمد. لیکن اس نور کے سلسلے کو تابع قیامت چلنا تھا، اس وراثت کو کسی نہ کسی طریقے سے منتقل ہونا تھا. نبوت کا باب تو بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. 1,24,000 انبیاء سے یہ نبوت کے نور کو، ولایت کے نور کو، رسالت کے نور کو، امامت کے نور کو لے کر انبیاء چلتے رہے، سینہ بسینہ منتقل کرتے رہے، ایک نبی سے دوسرے نبی، ایک امام سے دوسرے امام، ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر، ایک رسول سے دوسرے رسول، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا. اب رسول اللہ کیا کریں؟ خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا راستہ بند، رسالت کا دروازہ بند. اب ان کے بعد نہ کوئی شریعت اترے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. بھائی نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی فقہ آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی. کتاب کا دروازہ بند. اب انسانی زندگی کے لیے کوئی مینول نہیں آنا، کسی کتاب کو نازل نہیں ہونا، کوئی حکم نہیں آئے گا. اب اگر انسان چاہے کہ حکم کسی جدید چیز کے بارے میں نکالے، اسی قرآن سے نکالے گا. اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب جب تک قیامت نہیں آ جاتی، کتاب بس ایک ہی ہے، شریعت بس ایک ہی ہے. تمام شریعتیں منسوخ، تمام صحائف منسوخ، تمام کتابیں منسوخ. اب خدا نہ دین بھیجے گا نہ کتاب بھیجے گا. بس کتاب کا سلسلہ بند، شریعت کا سلسلہ بند، رسالت و نبوت کا باب بند ہو گیا. اب رحمت اللہ للعالمین کیا کرے؟ خدا کے دین کو تو تابع قیامت لے کے چلنا ہے، اور ذمہ داری بھی رسول ختمی مرتبت کی ہے، کیونکہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ ذمہ داری رسول کے کندھوں پر ہی ہے، تھی اور رہے گی. اس سے رسول اپنا کندھا اور شانہ خالی نہیں کر سکتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ بس بڑھ کے ایک آواز دی. کیا کہا؟ کہ جتنے بھی نبی تھے یہ نور ان کے صلب میں رکھا گیا، جو صلب سے صلب میں منتقل ہوتا رہا. لیکن اب چونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ نور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ٹکڑا خدا نے مجھ میں رکھ دیا، ایک علی ابن ابی طالب میں رکھ دیا. اب رسالت کے پاس جو ذمہ داری تھی وہ رسول اکرم نے اپنے ذریعے سے علی مرتضیٰ کو منتقل کر دی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. منتقل ہو گئی ہے ذمہ داری. امام کے صحابی ہیں جناب زرارہ یا زرارہ، میرے 5ویں اور 6ٹھے امام کے صحابی ہیں، اور بہت ساری احادیث اور روایات نقل ہوئی ہیں. اور یہ اصحاب کا بہت اچھا انداز تھا، اور ہمارے اماموں کو خداوند متعال نے وہ کمال کا تحمل اور صبر دیا تھا کہ کوئی بھی سوال پوچھا جاتا تھا بہت ہی
تحمل اور بردباری کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ زرارہ نے سوال کیا، کہا یا امام، آپ جو وارث انبیاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کی کرامات اور معجزات امام کے پاس بھی ہونے چاہیے؟ کہا ہاں بالکل ہیں۔ کہا اچھا تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ہوں گے؟ کہا ہاں بالکل ہیں۔ کہا کہ اچھا ابی بصیر کا واقعہ ہے، یہ زرارہ نہیں، ابی بصیر کا واقعہ ہے۔ ابی بصیر ایک نابینا صحابی ہیں میرے مولا کے۔ کہا کہ اچھا تو یہ جو مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ ہے تو یہ معجزہ بھی ہوگا؟ ہاں بالکل، ہمیں خداوند متعال نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم مردے کو زندہ کر دیں۔ بھائی محمد باقر اور جعفر صادق اسی کی تو اولاد ہے نا کہ جس کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا، زندہ کو سامنے لٹا دیا گیا تھا، اور 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد جب میرے مولا کائنات نے نماز جنازہ پڑھی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے ہلا کے اٹھانا چاہا کہ اٹھو، علی کا مذاق بنا دیا، تو علی مرتضیٰ نے کہا جتنی ٹھوکریں مار لو اٹھے گا نہیں، علی جس کی جنازہ پڑھا دے اسے بعد میں بھی موت آ جاتی ہے۔ کہا کہ جناب بالکل، ہمیں خداوند متعال نے یہ طاقت دی ہے، قدرت دی ہے۔ کہا اچھا تو یہ جو نابینا کو زندہ کرنے کی صلاحیت اور کرامت ہے؟ کہا ہاں بالکل، یہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا ابو بصیر کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا جو ہماری عام زبان میں کہتے ہیں تجربہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر دیکھ لیں گے تو یقین پکا ہو جائے گا۔ پاس بلایا، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ اب وہ ابو بصیر جو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے دیکھنا شروع کر دیا، دیواریں، چھت، زمین، اپنے مولا اور آقا کی زیارت کی، جو گھر کے اندر تھا وہ بھی دیکھا، جو گھر کے باہر تھا وہ بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مخاطب کیا، کہا ابو بصیر اب تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تم اسی حالت میں اس دنیا سے جانا چاہتے ہو کہ جب اس دنیا میں جاؤ تو اس دیکھنے کا حساب کتاب ہو، یا تم اس حالت میں جانا چاہتے ہو کہ خدا تم سے حساب کتاب نہ لے؟ بس ہاتھ جوڑ کے کہا بس مولا آپ کے معجزات دیکھ لیے، میری پہلے والی کیفیت واپس کر دیں۔ وارث انبیاء ہیں آئمہ، وارث انبیاء ہیں۔ اگر وراثت میں غیظ و غضب ہے تو وہ امامت میں موجود ہوگا، اور اگر رسول اللہ کی وراثت میں صبر و تحمل ہے تو امام میں بھی صبر و تحمل موجود ہوگا۔ دونوں میں کہیں یہ فرق محسوس نہیں ہوگا کہ رسول کچھ اور تھے اور امام کچھ اور ہیں، نہیں، امام رسول کی وراثت میں ویسے ہی نظر آئے گا جیسا خود رسول ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اسی لیے جب اس وراثت کو علی ابن ابی طالب کو دیا نا تو ایک مہر رسول اللہ نے ثبت کی، کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور اہل بیت، میرے عترت اہل بیت۔ یہ رسول اللہ نے مہر ثبت کی ہے۔ بتانا کیا چاہتے تھے؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ساری زندگی جو یہ کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اس کے اوپر یہ آخری مہر لگا رہا ہوں کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تابع قیامت نہ علی سے منہ موڑنا نہ قرآن سے منہ موڑنا۔ اگر قرآن تھیوری چاہتے ہو تو قرآن ہے، اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب ہے۔ درود پڑھیے محمد۔ لیکن بات یہاں نہیں رکی، بات یہاں نہیں رکی، بلکہ ایک اور مرحلے پہ بات لے گئے۔ دنیا والوں کو یہ دکھانا ہے نا کہ وراثت کس کے ہاتھ میں ہے۔ کہا کہ یا علی انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔
یا میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں؟ دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. اور آگے چل کے اصحاب کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو میری اور علی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جسم پر سر کی مثال ہوتی ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ اگر تم مجھے جسم تصور کر لو تو میرا سر علی ہے، میرا سر علی ہے. جنگ کے میدان میں فوج کو روانہ کیا ہے، غزوہ ہے، بنی زبیدہ سے جنگ ہے، اور 2 لشکر تیار کیے. ایک لشکر کا سپہ سالار امیر المومنین کو قرار دیا اور دوسری لشکر کا سپہ سالار خالد ابن ولید کو بنا دیا، اور یہ حکم دیا کہ جہاں پر جنگ کا میدان وسیع ہو جائے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں اور دونوں ایک ایک حصے کی کمان سنبھال لیں. لیکن جہاں پر یہ دونوں ایک ہو جائیں وہاں پر ایک کمانڈر، ایک امیر، ایک سپہ سالار اپنا بنا لیں. جنگ ہوئی، بنی زبیدہ کو شکست ہوئی، مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. اسیروں میں سے ایک اسیر کو میرے مولا نے اپنے لیے چن لیا. جناب خالد ابن ولید کو یہ بات بہت ناگوار گزری. فوراً اپنا ایک فرستادہ بھیجا رسول اللہ کے پاس. آئے بیٹھے، کہا یا رسول اللہ وہ جنگ کے میدان سے آیا ہوں، بنی زبیدہ کو شکست ہو گئی ہے اور ہم نے مال غنیمت اور اسیر بہت سارے بنا لیے ہیں. کہا کہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. یا رسول اللہ وہ خالد ابن ولید نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس اس طرح ہوا، مال غنیمت تقسیم ہوا اور اس میں علی نے اپنے لیے ایک اسیر کو الگ کر لیا. اب یہاں پر رسول کے چہرے کے تیور بدل گئے. ایک مرتبہ پلٹ کر کہا کہ وہ آنے والے، کیا علی مرتضیٰ کی مجھ سے شکایت کرنا چاہتا ہے؟ تجھے یہ نہیں معلوم کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں؟ اگر میدان جنگ میں محمد مصطفیٰ موجود نہیں ہے تو علی مرتضیٰ جو فیصلہ کرے وہ محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ فیصلے کرتے رہ گئے، قوم نہیں مانی. کیوں؟ کیونکہ کسی زمانے کی جنگوں کا بخار تھا جو اس زمانے میں نکل رہا تھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. فیضان محترم، حسین وارث انبیاء ہیں. 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں. کربلا میں حسین سید الشہداء نے اکیلے قیام نہیں کیا بلکہ 1,24,000 انبیاء نے صفیں باندھی تھی. اور جب حسین سید الشہداء میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں نا تو انبیاء اور ملائکہ کی صفیں بندھی ہوئی تھیں جنہوں نے صفیں باندھ کر حسین پہ گریہ کیا تھا. یہ جو مجلس عزا میں ہم صفیں بنا کر منظم انداز سے عزاداری اور ماتمداری کرتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز عبث نہیں ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بس دل چاہنے پر بنا لی گئی. نہیں، ہر چیز کربلا کے کسی نہ کسی نشان سے اور نشانی سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے جب بھی ماتمداری کیا کریں نا، کوشش کیا کریں کہ صفیں بنائیں اور صفیں بنا کر ماتم کریں. یہ صفیں ملائکہ کی صفوں کی یاد دلاتی ہیں کہ حسین کتنا غریب تھا. کائنات کا وہ بادشاہ اور شہنشاہ کہ جسے رحمت للعالمین اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے،
وہ جب کربلا پہنچتا ہے نا تو اس کے خط لکھنے کا انداز کتنا تبدیل ہو جاتا ہے. اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الغریب الی الحبیب، ایک بے وطن کی جانب سے حبیب کے نام خط. شاید حبیب ابن مظاہر نے یہ پورا خط پڑھا ہی نہ ہو، بس وہ پہلا جملہ ہی حبیب کے لیے نیزے کی انی ثابت ہوا ہو، جس نے حبیب کے دل کو پارا پارا کر دیا. اور تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی عاشورہ کی تیاری شروع کر دی تھی. کس طرح؟ کس طرح؟ جیسے ہی میرے مولا کے نائب کوفہ پہنچے ہیں نا، جناب مسلم نے ان کے شانہ بشانہ سرگرمیاں انجام دینا شروع کر دی. لوگوں کے دروازوں پہ جاتے تھے حبیب، اور ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر ولایت کے بارے میں گفتگو کرتے تھے. اے حبیب، کیا مدینہ یاد دلا دیا، بعد رسول کا مدینہ یاد دلا دیا حبیب. ہاں آپ بھی تو بچے تھے نا، حسین کے ہم رکاب تھے، چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین کے ساتھ تھے میرے حبیب، بچپن کے دوست ہیں نا میری بی بی زہرا. مدینے کے دروازوں پر جا جا کر میری بی بی ایک ایک گھر کو کھٹکھٹا کر اور ولایت کا استدلال کیا کرتی تھی، دلیل دیا کرتی تھی ولایت کی. ہاں، کوفے میں حبیب نے بھی یہی انداز اپنایا ہے. عزاداران سید الشہداء ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں حبیب، ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، ایک ایک شخص کو قائل کرتے ہیں. اور کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے حبیب کی. کوفے میں اگر کسی کو قرآن سے متعلق سوال کرنا ہوتا ہے تو وہ حبیب کے دروازے پہ آتا ہے. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے حبیب کی. جس کو دین کے متعلق سوال کرنا ہوتا ہے نا، حبیب کے دروازے پہ آتا ہے. حبیب کوفے کی معتبر شخصیت ہے. اور ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب جان کے خوف سے بنی اسد والوں نے حبیب ابن مظاہر کو چھپا دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب بھی مسلم ابن عقیل کی طرح کوفے میں مارے جائیں، ہانی ابن عروہ کی طرح مارے جائیں. لیکن حبیب کو جب سے خط ملا ہے نا، حبیب بے چین ہے کہ کس طرح کربلا پہنچے. ایک رات کی تاریکی میں اپنے غلام کو حکم دیا کہ اے میرے غلام، میرے گھوڑے کو کوفہ کی چار دیواری سے باہر لے جا، اور میں رات کے کسی پہر آؤں گا اور تجھ سے یہ امانت لے لوں گا. عزاداران سید الشہداء، کتنے درس چھپے ہیں نا حبیب کی اس موومنٹ میں، حبیب کی اس اسٹریٹجی میں، حبیب کے اس طریقہ کار میں. اکیلے امام کی جانب نہیں گئے ہیں، بلکہ اپنے بچپن کے دوست مسلم ابن اوسجہ کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ اے مسلم، دیکھ حسین پر برا وقت پڑا ہے، تو میرے بچپن کا ساتھی ہے، اب اس کربلا کے میدان میں صرف اکیلا راہ سعادت حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ چل. رات کی تاریکی میں حبیب اور مسلم ابن اوسجہ نے سفر شروع کیا کربلا کی جانب. رات ہوتی ہے، سفر کرتے ہیں، دن کی تاریکی میں چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ابن زیاد کے ہرکارے اور سپاہی انہیں پکڑ لیں. 7 محرم کو حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے. کتنا شاندار استقبال ہوا ہے حبیب ابن مظاہر کا. جناب زینب نے اس انداز سے استقبال کیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ میری بیوی حبیب کے انتظار میں تھی. 10 محرم آئی، کربلا سجی، شب عاشور حبیب نے یہ کوشش کی ہے کہ بنی اسد کے جوانوں کو لے کر آئیں
اور 90 جوانوں کو حبیب ابن مظاہر نے تیار کیا ہے، لیکن عمر سعد کی فوجیں آڑے آ گئی ہیں، لیکن حبیب نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری ہے۔ اب کربلا کا میدان ہے اور حبیب اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظہر عاشورہ آئی، امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کرنا شروع کی، حبیب نماز کے لیے امام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اتنے میں ایک ملعون نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حسین، تمہاری یہ عبادت قبول نہیں ہے۔ حبیب نے اسے للکارا، تلوار نکالی، جنگ کرنا شروع کی، زخمی ہو گئے، امام کی جنگ ختم ہوئی۔ مسلم ابن اوسجہ ایک طرف جنگ لڑائے ہیں، حبیب ابن مظاہر دوسری طرف جنگ لڑائے ہیں، لیکن اچانک کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسجہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ایک مرتبہ میرے مولا اور آقا حسین سید الشہداء کے ساتھ حبیب مسلم ابن اوسجہ کی بالی پہ پہنچے، بچپن کے دوست کے سر کو اٹھایا، پیشانی سے خون کو صاف کیا، خون کو صاف کرنے کے بعد مسلم ابن اوسجہ کو مخاطب کیا، کہا کہ اے مسلم، عجیب دوستی نبھائی ہے، ارے وقت سے پہلے ساتھ چھوڑے جاتے ہو۔ کہا ہاں حبیب، ارے تمہیں حسین کے لیے چھوڑ دیا، حبیب جب تک زندہ رہنا، اور حسین کا دامن نہ چھوڑنا، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ حبیب نے جنگ لڑی، حبیب نے جنگ لڑی، ارے کیا خوب جنگ لڑی، 65 شامیوں کو فنار کیا ہے حبیب نے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا جب حبیب زمین پہ گر گئے، زمین پر گر گئے، ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے صرف 2 مقامات پر ایک جملے کو دہرایا۔ ایک مرتبہ جب عباس ابن علمدار نے وہاں سے آواز لگائی نا مقتل سے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایک مرتبہ حسین علیہ السلام اپنی کمر کو تھام کر زمین پر بیٹھ گئے، کہا الان انکسر ظہری، ارے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر حبیب نے آواز دی الان السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایک مرتبہ حسین سید الشہداء نے اپنی کمر کو تھام کر کہا یا حبیب الان انکسر ظہری، ارے حبیب میری کمر ٹوٹ گئی، ارے بڑھاپے کا ساتھی ہے حبیب۔ حسین علیہ السلام نے حبیب کے لاشے کو اٹھایا، مقتل میں لے کے آئے، مقتل سے حرم کی جانب لے کے آئے، خیام حسینی میں حبیب کے لاشے کو کتنے احترام سے رکھا، کتنے احترام سے رکھا۔ جانتے ہو جب عصر عاشورہ آئی نا، تمام لاشیں پامال ہوئے تو جوانوں کا ایک دستہ الگ کھڑا ہوا تھا، بنی اسد کے جوان تھے جو حبیب کے لاشے کو لینے کے لیے آئے تھے۔ ارے جب عاشورہ گزری نا اور اہل حرم کا لٹا پٹا قافلہ چلا گیا تو بنی اسد کے جوانوں نے کچھ فاصلے میں حبیب ابن مظاہر کو دفن کر دیا۔ ارے میں کہوں گا حبیب بڑا ساتھ دیا حسین سید الشہداء کا، لیکن لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، ارے مقتل میں تنہا کھڑے تھے، کوئی جوان نہ تھا۔ ایک مرتبہ آواز دی این مسلم، این حبیب، این عباس، ارے حبیب کہاں ہو، ارے مسلم کہاں ہو، ارے عباس کہاں ہو؟ راوی یہ کہتا ہے کہ ادھر حسین حل من ناصر ینصرنی کی آواز بلند کر رہے تھے، یہاں پر گنج شہیدہ میں لاشیں تڑپ اٹھے کہ حسین ہم آپ کی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.